نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج آپ لوگ کے سامنے ایک ایسے احکامات لے کے حاضر ہوا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حکم فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اپنی قوم پر نظر کرتے ہیں تو آج ہماری قوم نے قرآن شریف کو صرف گھر میں تبرک کے طور پہ رکھا ہے۔ یاد رہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کتاب کو انسانیت پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ اسے آپ تبرک کے طور پر اپنے گھر میں رکھیں یا شادیوں میں تحفتاً دے دیں۔ یہ قرآن صرف قسموں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس قرآن سے آپ صرف اپنے مرض کا علاج کریں، اس قرآن سے صرف اپنے پریشانیوں کا علاج کریں۔ قرآن میرے دوستو اس لیے نہیں ہے۔ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے۔ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسے احکامات جاری کیے ہیں جو انسان پر گرا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ملت اسلامیہ کے محدثین نے، مفکرین نے، علماء کرام نے، مشائخ عظام نے قریب 350 سے زائد اس قرآن کی تفسیر امت مسلمہ کو دی ہے اور بے شمار تراجم قرآن کے ہمارے بیچ موجود ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے میرے دوستو، قرآن تلاوت کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ قرآن انسان کو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو وہ سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے کو پڑھنا پڑے گا اور ترجمے کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کو سمجھنا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے بزرگوں کی جدوجہد ہے جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے اپنے قیمتی وقت کو امت مسلمہ کے منافع کے لیے اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے انہوں نے ایسی ایسی تفاسیر دی ہیں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر 3 شکلوں میں موجود ہے۔ نمبر 1، امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن، جنہوں نے آپ نے ترجمہ فرمایا ہے، جس کا نام ہے کنز الایمان۔ الحمدللہ، یہ وہ ترجمہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے جید علماء اس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کر رہے ہیں کہ 14ویں صدی کا اگر کوئی قرآن ترجمے میں ہے تو وہ لاجواب کنز الایمان ہے۔ اور اس کنز الایمان پر حاشیہ لکھا ہے حضرت علامہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ رحمت و رضوان نے، اور اس کی تفسیر کی ہے قریب 20 پاروں میں مفتی احمد حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جو تفسیر کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ دوسرا، 14ویں صدی کے اس صدی کے دور حاضر کے مجدد دین ملت، امام اہل سنت، رئیس المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین، مفتی اعظم
حضرت علامہ الشاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کی تفسیر سید التفاسیر، جس کو اشرفی تفسیر کہتے ہیں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سید التفاسیر مکمل 30 پاروں میں شیخ الاسلام نے اس امت کو تحفہ دیا ہے، اور معرف القرآن حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی اشرف الجیلانی کا معرف القرآن ہے، یہ بھی آج ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ اور تیسرا قرآن مناظر اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مراد آبادی، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ساتھ میں مختصر تفسیر بھی کی ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے بصیرت الایمان۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اتنا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام میرا پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ میری قوم کو بتانا مقصد یہ کہ قرآن صرف رمضان میں تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو تلاوت کے ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھائیے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کے 100 احکامات لکھے ہیں تاکہ مجھے بولنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں باقاعدہ 100 احکامات لکھ کے لایا ہوں، اور وہ ایسے احکامات ہیں جو ہمیں روزانہ، ہمیں زندگی میں روزمرہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان قرآنی احکامات کو سمجھو اور اپنے زندگی میں عمل کرنے کی توفیق، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ 100 احکامات کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسانیت سے کہنا چاہتا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں نے اس لیے رکھا ہے یہ بات کہ انسان جب کسی سے ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے گفتگو ہی کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو، جب تم کسی سے بات کرو تو بدتمیزی سے نہ کرو۔ اس کے بعد بات میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو غصے کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ بے قابو ہوتا ہے، اور جب بے قابو ہوتا ہے تو اسے وہ کرنے پہ وہ راضی آمادہ ہو جاتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کے بعد اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو انسان کو غصے کو قابو رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ تکبر نہ کرو، اس لیے میرے دوستو یہ تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ بیماری جس کو لگ جائے تو اس شخص کو، اس انسان کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ مومن پسند کرتے ہیں، نہ کوئی انسان پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، فلاں کوئی غلطی ہو گئی تو کہتے ہیں شیطان نے ہم کو بہکا دیا۔ تو ہمیں یہ بتاؤ کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ کہ جس کے گلے میں لعنت کا توق گرا، وہ جو چیز ہے جس کو شیطان نے بہکایا وہ تکبر ہے۔ تو انسان کو تکبر سے باز آنا چاہیے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، جو لائق معافی ہو اس غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ سورہ نور میں یہ فرمایا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے، اپنی آواز نیچی رکھا کرو۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ سورہ حجرات، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، کیا اس زبان سے یا آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے، یہ بھی قرآنی ارشاد ہے، مذاق نہ اڑاؤ۔ اس لیے کہ آج ہماری معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے سماج میں یہ بھی بات عام ہے، کسی کی مذاق اڑانا۔ والدین کی خدمت کیا کرو۔ سورہ اسراء، والدین کی خدمت کے تعلق سے حدیث اور قرآن میں بے شمار ارشادات ہیں، بے شمار احادیث ہیں، اگر اس پر میں گفتگو کرنے جاؤں تو ویسے ہی گھنٹوں ہو جائے۔ والدین سے اف تک نہ کرو۔ سورہ اسراء، یعنی کہ والدین کی خدمت تو کرنا ہے، والدین سے اونچی بات کرنا یا زیادہ گفتگو کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہ کرو۔
والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہو، سورہ نور۔ لین دین کا حساب لکھ لیا کرو، جب تم کسی سے لین دین کیا کرو تو اس کا حساب لکھ لیا کرو تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اور غلطی کی وجہ سے دو مومنوں میں یا دو انسانوں میں نہ اتفاقی نہ ہو جائے، سورہ بقرہ۔ کسی کی اندھادھند تقلید نہ کیا کرو، سورہ اسراء۔ اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور وہ مشکل وقت میں ہے تو اس کو اور قرضہ ادا کرنے کا موقع دو، سورہ اسراء۔ سود نہ کھاؤ، سورہ بقرہ۔ رشوت نہ لو، سورہ مائدہ۔ وعدہ نہ توڑو، اگر تم نے کسی سے جائز وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو نہ توڑو، سورہ رعد۔ دوسروں پر اعتماد کرو جو اعتماد کے لائق ہو، سورہ حجرات۔ سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، سچ میں جھوٹ مکس نہ کیا کرو، سورہ بقرہ۔ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو، سورہ صاد۔ انصاف کے لیے مضبوط سے کھڑے ہو جاؤ، سورہ نساء۔ مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو، مطلب جو وارثین، جو مرنے والے کا وارثہ ہو اور جو اس کے حقدار ہو، جو وارثین ہو، اس کو اس کا حق دے دیا کرو۔ خواتین میں بھی وراثت میں حصے دار ہیں، سورہ نساء۔ مطلب وارثے میں اگر ہماری ماں بہن بھی حق رکھتی ہیں تو ان کو بھی اس کا حق دو۔ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، سورہ نساء۔ یتیموں کی حفاظت کرو، مطلب یتیموں کی خدمت کرو، ان کی طبیعت کا خیال رکھو، ان کی پریشانیوں کا خیال رکھو، سورہ نساء۔ دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو، سورہ نساء۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو، سورہ حجرات۔ بدگمانی سے بچو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اسی وجہ سے نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے گناہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، اور یہ بدگمانی اکثر غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو بدگمانی سے بچو، سورہ حجرات۔ غیبت نہ کرو، یہ خاص میں اپنی ماں بہنوں کو کہوں گا، اور یہ سب کو لاگو ہوتا ہے کہ غیبت بھی آج عام ہے، سورہ حجرات۔ جاسوسی نہ کرو، کون کیا کر رہا ہے، جاسوسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع فرمایا ہے۔ خیرات کیا کرو، ایک دوسرے کو مدد کیا کرو، سورہ بقرہ۔ غربا کو کھانا کھلایا کرو، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے انہیں کھانا کھلایا کرو، سورہ مدثر۔ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، سورہ بقرہ۔ جو ضرورت مند ہو ان کی پریشانیوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ لیکن میرے دوستو، آج کا ماحول بالکل اس کے برعکس ہے کہ آج پریشان حال آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، امیروں کے دروازے پر کھڑا ہے، سیٹوں کے دروازے پر کھڑا ہے، اور سیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے مال رکھنے والوں سے میں کہوں گا کہ اپنی جائیداد کو، اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے ضرور نکالے، اور خاص کر کے ان غریبوں کو دے جو حقدار ہے، جو تم سے مانگ نہیں کر سکتے، جو عزت کے خاطر اپنی زبان نہیں کھول سکتے، خاص ان کا خیال رکھو۔ اور ایسے لوگ کہیں دور نہیں ہیں، وہ آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے محلے میں ایسے بہت غریب آپ کو ملیں گے جو اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ فضول خرچ نہ کرو، سورہ فرقان۔ میرے دوستو، فضول خرچی کے تعلق سے آج ہماری قوم بہت پیش ہے۔ آپ شادیوں میں دیکھیے اور بہت سے تقریبات ہوتی ہے جس میں فضول خرچی عام ہو رہی ہے۔ خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، جب تم کسی کی مدد کرو اسے جتلایا نہ کرو، سورہ بقرہ۔ مہمانوں کی عزت کیا کرو، سورہ زاریات۔ جب کوئی تمہارے یہاں مہمان آ جائے ان کی عزت کرو، ایسا نہ ہو کہ اوپر سے تو آپ عزت کر رہے ہو اور اندر سے غمگین ہو رہے ہو کہ مہمان آ گئے جلدی یہاں سے چلے جائے۔ جی نہیں، مہمان آتا ہے اس کی روزی، اس کا رزق لے کر آتا ہے۔ نیکی پہلے خود کرو پھر دوسرے کو کہو۔ میرے دوستو، نیکی پہلے خود کرو۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی آئی اور اس نے کہا، سرکار میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل تم آ جانا۔ کل پھر جب وہ بڑھیا پہنچی تو کہا، کل سے تمہارا بیٹا میٹھا نہیں کھائے گا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
سے وہ بڑھیا نے کہا کہ سرکار اس بات کو تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ کل تک میں خود میٹھا زیادہ کھاتا تھا، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو پرہیز کر لیا کہ میٹھا کھانا میں نے بند کر دیا، اس کے بعد پھر میں نے حکم دیا زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو۔ سورہ عنکبوت۔ زمین پر لوگوں میں برائی نہ پھیلاؤ، لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو۔ سورہ بقرہ۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن اگر کوئی بد مذہب تمہاری مسجد میں گمراہی پھیلانے آ رہا ہے تو ضرور روکو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو توڑ دیا، اس لیے کہ وہاں پر اسلام کے خلاف میٹنگیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑ دیا۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے۔ سورہ بقرہ۔ یہ جو بتایا گیا ہے کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے، یہ جنگ کا معاملہ ہے۔ جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام کی حقانیت پر قربان جائیے کہ اسلام نے جنگ کی حالت میں بھی اپنے آپ کو اتنے بہترین طریقے سے پیش کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اسلام کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جذبات میں کوئی انسانیت مجروح ہو جائے۔ جنگ کی حالت میں بھی اسلام کہتا ہے کہ تم مخالفین کی عبادت گاہوں کو نہ توڑو، ان کے ضعیفوں کو قتل نہ کرو، ان کی عورتوں کو قتل نہ کرو، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، اور جو تمہارے سامنے لڑنے نہ آئے ان سے نہ لڑو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احکامات ہیں، آپ علماء اہل سنت کی کتابوں سے مطالعہ کریں۔ جنگ کے دوران پیٹ نہ دکھاؤ۔ سورہ انفال۔ کیا مطلب؟ کہ جب اسلام کی لڑائی ہو رہی ہو، جب اسلام کی جدوجہد اور اسلام کے تحفظ کے لیے، اور اگر کوئی گستاخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا قرآن کی گستاخی کرے یا کسی اسلام کے ارکان کی گستاخی کرے، اس وقت اپنی پیٹھ نہ دکھاؤ بلکہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرو۔ یہ کس کا احکام ہے؟ قرآن کا احکام ہے۔ مذہب میں کوئی سختی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ۔ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی بھی ارکان ایسا نہیں ہے جو آپ کے اوپر گرا ہو۔ زکوٰۃ حقداروں کو دو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ بات تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہوں گا، اور جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ کا حقدار بنایا ہے تو اپنے ذہن پہ زور دو، اپنے دماغ پہ زور دو، اور سوچو کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو کس طرح دیں کہ سامنے والوں کو مکمل طریقے سے اس کے کام آئے۔ میرے دوستوں، اگر آپ ہزاروں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ نے کسی کو 200 روپے دے دیا، آپ نے کسی کو 500 روپے دے دیا، آپ کی زکوٰۃ تو ہو جائے گی، اس کا ایک وقت کا کام تو نکل جائے گا۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ زکوٰۃ اس طرح دیں کہ ایک آدمی مکمل اپنی زندگی میں اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائے، تاکہ وہ زندگی بھر کسی سے زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ رہے۔ آپ اس طرح زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں، کسی ایک آدمی کو دیجئے تاکہ وہ مکمل طریقے سے کھڑا ہو جائے، اپنی روٹی روزی خود کماتا ہو جائے۔ سورہ نساء۔ حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو۔ سورہ بقرہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب تمہاری عورت حیض کے دنوں میں ہو اس وقت آپ ان سے مباشرت نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اگر اس وقت حمل ٹھہر گیا تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مریض ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ سچوں کی جماعت ہی ایسی ہے جو صراط المستقیم پر ہے۔ جنسی بدکاری سے بچو۔ سورہ اسراء۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو امت تھی وہ جنسی بدکاری کرتی تھی، جو لواطت کرتی تھی، تو اس گناہ سے ہمیشہ باز رہو۔ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہے، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ بالفرض اگر مان لو کہ آپ کسی بہت بڑے ملک کے مالک ہیں یا آپ کے یہاں کوئی مزدور کام کر رہا ہے،
تو آپ اس کی ہمت سے زیادہ، آپ اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ منافقت سے بچو، سورہ بقرہ۔ کیا مطلب؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ ادھر کچھ اور بات کریں، 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 اسے منافقت کہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ بچو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو۔ سورہ آل عمران۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پر اسرار جو کائنات ہے، اور اللہ نے اس میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہے، ان ہر چیز میں اللہ نے انسانوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، تو آپ اس پہ غور کرو۔ عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے۔ سورہ آل عمران۔ کیا مطلب؟ مرد اور عورتیں جو گناہ کرتے ہیں یا جو نیکی کرتے ہیں وہ برابر کا حصہ پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ پائے گا یا عورت کو زیادہ پائے گی یا مرد کچھ کم پائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو جتنا کرے گا اتنا وہ حصہ پائے گا۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو۔ سورہ فرقان۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم زمین پر چلو تو اپنا سینہ تان کے نہ چلو، تکبر سے نہ چلو، گھمنڈ سے نہ چلو، اپنے حصے کا کام کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کے حصے میں کوئی کام آیا ہے یا آپ کہیں مزدوری کر رہے ہیں اور آپ کے سیٹھ نے یا آپ کے مالک نے آپ کو جو کام سونپا ہے وہ آپ کے حصے کا ہے، اسے آپ امانت داری سے اور خیانت داری سے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کیا کرو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس لیے کہ شرک گناہ کبیرہ میں سے اول گناہ ہے۔ اگر انسان بغیر معافی مانگے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ حق کا ساتھ دو اور جھوٹ سے بچو۔ سورہ توبہ۔ زمین پر ٹھٹائی سے نہ چلو، مطلب اکڑ کر نہ چلو۔ سورہ اسراء۔ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ کیا مطلب؟ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ عورت اپنی زینت کی نمائش نہ کرے۔ کیا مطلب؟ عورت زینت نہ کرے، لالی پاؤڈر دنیا بھر کا جو میک اپ کرے وہ نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ ہاں، اگر وہی عورت اپنے مرد کو اپنا حسن دکھانے کے لیے یا اپنے مرد کو اپنے حسن و جمال دکھانے کے لیے اگر میک اپ کر رہی ہے تو وہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن غیر مردوں کو حسن دکھانا یا غیر مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا یا خوشبو لگانا یا کوئی ایسا زیور پہننا جس کی آواز سے مرد کا ذہن، مرد کا دھیان تمہاری طرف مائل ہو، سخت ممانعت ہے۔ اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ نساء۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو میرے دوستو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمرہ میں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ برائی کو اچھائی سے ختم کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کہیں تم برائی دیکھ رہے ہو اور آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو اچھائی سے ختم کر سکتے ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے، اخلاق سے، عاجزی سے، محبت سے ختم کرو۔ سورہ سجدہ۔ فیصلہ مشاورت کے ساتھ کیا کرو۔ سورہ شورى۔ کیا مطلب؟ جب کوئی فیصلہ کرو تو اپنے بڑوں کے ساتھ مشورہ لے کے کیا کرو۔ تم میں وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کیا مطلب؟ تم میں زیادہ وہ عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ معزز ہے جو پرہیزگار ہے۔ آپ اگر 60 سال کے ہیں اور ایک لڑکا 25 سال کا ہے لیکن وہ تقوی کا پرہیزگار ہے تو وہ اللہ کے نزدیک وہ 60 سال سے زیادہ، وہ 25 سال کا لڑکا جو تقوی کا پابند ہے وہ مقبول ہے۔ جن اور انسان کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسان کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ عبادت کے لیے پیدا فرمائے گئے تو اب آپ کو مصلی بیٹھ کے پہاڑ پہ چلے جانا ہے، یا آپ کو مصلی لے کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، یا آپ کو مصلی لے کے اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے۔ جی نہیں، آپ کو بیوی، آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو بال بچوں کی پرورش کرنی ہے، آپ کو اہل و عیال کی پرورش کرنی ہے، آپ کو رشتہ داریوں سے تعلقات رکھنے ہیں، آپ کو دنیا والوں سے لین دین رکھنے ہیں۔
لیکن اگر یہ سب کام سنت نبوی کے مطابق کیا تو یہ تمام کے تمام جتنے ارکان آپ کر رہے ہو دنیا میں وہ سب کے سب عبادت ہے اور ان سب کا اجر آپ کو دیا جائے گا. یہی مطلب ہے. اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے. سورہ مجادلہ کیا مطلب؟ ایک کم علم اور ایک علم والا، مطلب ایک عالم اور ایک جاہل، ایک عالم اور ایک آدمی. ایک عام آدمی کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، ایک عام آدمی کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ عالم، وہ علم والا اس سے مقدم ہے، اس سے آگے ہے، اس سے افضل ہے. غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. کیا مطلب؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ بھی مہربانی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ قرآن فرما رہا ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے. خود کو لالچ سے بچاؤ. سورہ نساء. میرے دوستو، لالچ ایسی بلا ہے جو انسان کو ڈبا دیتی ہے. اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. میرے دوستو، کل قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ چاہے کتنے ہی گناہ کر لیں، آپ چاہے کتنے ہی بڑے مجرم ہوں، آپ ہرگز اپنے دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں. جی نہیں. آپ کتنے ہی گنہگار کیوں نہیں ہو، اگر آپ نے سچے دل سے صداقت کے ساتھ بارگاہ مولا میں 2 آنسو بہا دیے اور اس کی بارگاہ میں اگر آپ نے اپنے توباؤں کی معافی مانگ لی تو اللہ کو آپ معاف کرنے والا پاؤ گے. سائل کو نہ جھنکو. کیا مطلب؟ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی منگتا آ جائے، کوئی سائل آ جائے تو آپ اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. اور مجرموں پر ترس نہ کھاؤ، انہیں سر عام سزائیں دیا کرو. کیا مطلب؟ اسلام کہتا ہے کہ کوئی مجرم ہو اور سزا کے لائق ہو تو اسے اس طرح سزا دو تاکہ لوگ دوسرے دیکھیں، اسے سر عام سزا دو تاکہ اس کی سزا دیکھ کے لوگوں کو ہمت نہ ہو کہ وہ سزا کریں اور لوگوں کو نصیحت ملے. تو میرے دوستو، یہ میں نے 100 پیغامات آپ تک پہنچائے ہیں، تو آپ اسے سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.